اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہماری طرف آ چکا ہے. ہم اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ان بابرکت لمحات اور اس بابرکت مہینے میں سانس لینے کی، وقت گزارنے کی، مصلی عبادت پر آنے کی، روزے کی عبادت کو انجام دینے کی سعادت ہم سب کے، میرے آپ کے نصیب میں لکھی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف حوالوں سے انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. یعنی جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا انہیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم کھانے پینے کا سسٹم تبدیل ہو گیا. انہیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب دن بھر کھانے پینے پر پابندی ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. ایک میزبان ہونے کے ناطے پروردگار عالم کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور ایک مہمان ہونے کے ناطے میرا دل کرتا ہے میں پروردگار سے سوال کروں کہ پالک، میں تیرا مہمان بن کر آیا ہوں، میں دنیا میں کسی کے یہاں بھی مہمان بن کر جاتا ہوں، مجھے بھوکا نہیں رکھتا، وہ مجھے پیاسا نہیں رکھتا، بلکہ اپنی توان بھر جتنا ہو سکتا ہے میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، میرے لیے مشروبات کا انتظام کرتا ہے، میری آسائش کا اہتمام کرتا ہے. پالنے والے زندگی میں سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے میں تیرا مہمان بنا اور میرے کھانے پینے پر پابندی لگا دی. مجھے لگتا ہے کہ پروردگار کا جواب یہی آئے گا کہ اے بندے خدا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنا مہمان بنایا ہے، لیکن دنیا کے سارے مہمان تیری جسمانی خواہشات کا خیال رکھنے کے لیے تجھے اپنا مہمان بناتے ہیں، میں نے تجھے تیری روحانی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اپنا مہمان بنایا ہے. اس کائنات سے جو چیز تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے جو لے کر آنے کی میری بارگاہ میں، جب تو قیامت میں میرا مہمان بنے گا، میرے پاس آئے گا، وہ ہے تقویٰ. میں چاہتا ہوں کہ تیری تربیت کروں تو منزل تقویٰ تک پہنچ. کیا کروں میرے بندے؟ جب تک تو بھوک اور پیاس کی اس چھوٹی سی آزمائش سے نہیں گزرے گا، اس وقت تک تقویٰ کے اس مقام کو تو حاصل ہی نہیں کر سکتا جس مقام پر ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا تو دیکھ وہ ہستیاں جو تقویٰ کے اعلیٰ ترین کمال پر نظر آئیں گی، ان کی زندگی میں صرف رمضان کے 30 دن کے روزے نظر نہیں آئیں گے. ان کی زندگی کے بیشتر ایام، اکثر ایام تجھے روزے کی حالت پہ نظر آئیں گے. چوتھے امام کی کنیز کا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا، جب امام کی شہادت کے بعد پوچھا گیا کہ کنیز تو اپنے امام کا تعارف کروا، تو اس کنیز نے یہی تو کہا تھا، میں نے دن میں کبھی کھانا نہیں پکایا، رات میں ان کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. زندگیاں گزر گئیں
لیکن بہرحال اس ساری ضرورت کے باوجود پروردگار رحیم ہے، رحمان ہے، وہ بندے کی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے کتنے خوبصورت انداز سے سورہ بقرہ کی اس آیت میں، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا آپ کے سامنے، کس شفقت کے ساتھ روزے کی عبادت کو واجب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان لانے والے بندو۔ بزرگان فرماتے ہیں مشکل ترین عبادت کی سختی کو لہجے کی چاشنی آسان بنا دیتی ہے۔ اے میرے ایمان لانے والے بندو، قرآن کیسے صاحبان ایمان کے لیے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے اس وقت کسی اور سے بات نہیں کرنی، میں تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو نا، تم میرے نبی پر ایمان لے آئے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، کافی ہے کہ انسان پلٹ کر کہے پالنے والے تو جان مانگ، ہم جان دینے کو تیار ہیں، اتنے پیار سے تو نے بلایا۔ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد اگلے مرحلے میں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اہل علم و ادب جانتے ہیں کتبہ مجہول کا صیغہ ہے، کس نے فرض کیا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، تم پر فرض کر دیے گئے۔ معبود کیوں نہیں کہتا میں نے فرض کیے ہیں؟ خدا کہتا نہیں، مشکل عبادت ہے، میں اپنا نام سامنے نہیں لا رہا۔ ہاں جب رحمت کی بات آئے گی، کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیے گئے، یہ مت سمجھنا کہ امت محمد پر صرف آزمائش آ رہی ہے۔ لعلکم تتقون، خدا چاہتا یہ ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ ایسے نہیں گرامی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے رزلٹ بھی پہلے سے اناؤنس کر دیا، کوسچن پیپر بھی پہلے سے اناؤنس کر دیا، سب کچھ پہلے سے بتا دیا۔ تم خود ڈیسائیڈ کر لو تمہارے روزے تمہیں منزل تقوی تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تمہارا روزہ تمہاری زندگی میں تقوی لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا، تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ کتنے پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے۔ رمضان کے مہینے کو تم نے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ بنایا یا کھانے پینے کا مہینہ بنایا؟ آج پورے عالم اسلام کو دیکھ لیجیے گرامی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسلام کی جو ہیڈ لائن تھی روزے کے حوالے سے، اگر بالکل عوامی انداز میں بات کی جائے تو یہ تھی کہ رمضان فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے۔ مسلمانوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا عوامی انداز سے۔ ہم نے کیا بنا دیا؟ ہم نے بنا دیا مغرب سے لے کر فجر تک کھانے پینے کا نام ہے۔ یعنی ہمارا زور اس پر ہے ہی نہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا زور صرف اس بات پر ہے مغرب سے لے کر فجر تک کیا کرنا، افطار میں کتنی ڈشیں بنیں گی، سحری میں کیا کیا کھانا ہے۔ یعنی آج باقاعدہ سیمینارز ہو رہے ہیں، آج باقاعدہ لیکچرز ہو رہے ہیں، آج باقاعدہ ٹریننگز ہو رہی ہیں، سحری میں یہ چیزیں کھاؤ، ان کو ڈائجسٹ ہونے میں دیر لگتی ہے تو تمہیں بھوک کم لگے گی، یہ چیزیں کھاؤ، اس کے بعد تمہاری پیاس کی شدت میں کمی آ جائے گی، افطاری میں اس طرح سے کھاؤ تو تم زیادہ کھا سکو گے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کو ہم نے کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اور آپ پورے عالم اسلام کو دیکھیے کہ جہاں غریب سے غریب انسان کے گھر میں جو راشن آتا تھا پورے 11 مہینے، رمضان کے مہینے میں اس کا ڈبل ہو جاتا۔ یعنی شاید نظام پروردگار میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 11 مہینے انسان 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے تو اس کا بجٹ کچھ اور ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں 2 وقت کا کھانا کھا رہا ہے، اس کا بجٹ گر جانا چاہیے۔ لیکن مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب ہم اپنا بجٹ بڑھا رہے ہیں۔ عزیزان، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، میں بطور خاص آپ سے درخواست کروں گا اس پہلی رات میں، اس پہلے دن میں ایک فیصلہ کریں، دیانتداری کے ساتھ آدھا گھنٹہ نکالیں، ایک کاغذ لیں، ایک قلم لیں، اپنے ساتھ معاہدہ کریں، پروردگار کے ساتھ معاہدہ کریں،
اس مرتبہ مجھے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے. ایک دو ٹپس دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا. وعدہ کریں اس رمضان میں کتنی نمازیں شب پڑھوں گا, اس رمضان میں کتنا قرآن پڑھوں گا, اس رمضان میں کتنی مرتبہ ابو حمزہ صومالی پڑھوں گا, اور کس کس انداز سے اپنی روح کی تربیت کروں گا. معبود ہم سب کو بہترین ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد